يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین کرام، تحفہ رمضان المبارک کے اس درس میں آج رمضان کے آخری عشرہ کے فضائل کے متعلق چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بات کہنے اور پھر ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اسلامی بھائیوں، ویسے رمضان المبارک کا پورا مہینہ، اس کا ہر لمحہ سراپا خیر و برکت ہے، مگر اس کے آخری 10 دن خصوصیت کے ساتھ بڑے ہی مبارک اور فضیلت والے ہیں. انہی 10 دن کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی بھی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے اس 10 دنوں میں بڑی محنت اور ریاضت فرماتے تھے. بیویوں سے علیحدہ ہو کر مسجد میں گوشہ نشین ہو جاتے، یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور پھر ان راتوں میں اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے. وہ بھی ان راتوں کی فضیلتوں سے باخبر ہوتی تھیں. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کو جگاتے اور اپنا اظہار کس لیتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر محنت، جس قدر مشقت رمضان میں کرتے تھے، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں کرتے تھے. اسی طرح عشرے اخیر میں جتنی کوشش آپ فرماتے تھے عبادت کرنے کے لیے، اتنا اور دوسرے عشرے میں، یعنی پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ایام کی بنسبت عبادات اور ذکر الہی میں زیادہ محنت کرتے تھے. نیز دن اور رات کے اکثر اوقات میں بالکل چاق و چوبند رہتے تھے. حدیث میں جس محنت و کوشش کا ذکر ہوا ہے، اس میں نفل نمازیں، تلاوت قرآن، ذکر و دعا، استغفار، تسبیح و تحلیل، صدقہ و خیرات، احسان و ہمدردی، اطاعت و عبادت، دعوت و تذکیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسی تمام عبادتیں شامل ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھی ان ایام میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے. مگر یہ بات عموماً دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر عبادت، خصوصاً تلاوت قرآن کریم اور نماز تراویح کے لیے لوگوں کے اندر بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے. مگر جو رمضان کی مبارک گھڑیاں گزرتی جاتی ہیں، ان کا جوش و خروش اور جذبہ ٹھنڈ ہوتا جاتا ہے. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ تک نماز تراویح میں صرف وہی لوگ بچتے ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں. حقیقت مانیں اور اگر دیکھیں تو یہ صورتحال نہایت قابل افسوس اور لائق مذمت ہے. اس لیے کہ رمضان کی جو ایام دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ مبارک ہیں، ان میں لوگ تھک ہار کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ سنت کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ان دنوں میں عبادت کا اہتمام دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ کرنا چاہیے. مسلمانوں، آنے والے دنوں کی قدر کرو. یہ ایام بڑے قیمتی اور مبارک ہیں. ان کی راتوں کو اللہ کی عبادت سے اور اس کے ذکر سے زندہ رکھیں. موقع کو غنیمت سمجھ کر پورا فائدہ اٹھائیں. زندگی کا کیا بھروسہ، کوئی ضروری نہیں کہ آئندہ رمضان اور اس کی یہ 10 مبارک راتیں ہمیں ملیں. اس لیے سستی اور کاہلی چھوڑ کر عشر اخیر کا استقبال عزم و حوصلہ سے کریں اور عہد کریں کہ ان 10 دنوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھ کر ان کو اللہ کی عبادت میں گزاریں.
اور اپنے لیے اعمال صالحہ کا قابل ذکر ذخیرہ تیار کریں۔ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں حضرت امام ابن سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جب عشرے اخیر آ جائے تو آدمی تہجد کی نماز پڑھے، اس میں خوب محنت کرے اور اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں اور گھر کے دوسروں لوگوں کو بھی ان راتوں کی عبادت میں لگائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور فرماتے تھے الا تقومانی فتصلیان، کہ کیا تم دونوں اٹھ کر نماز نہیں پڑھو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کے پچھلے پہر میں اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے اور ہم دونوں سے فرمایا کہ کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، جب اللہ نے اٹھانا چاہا تو ہم اٹھ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے۔ آپ نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر میں نے سنا آپ واپس ہوتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ لہذا ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے کے دونوں عشرے یعنی پہلا عشرہ اور دوسرے عشرہ کے مقابلے میں آخر عشرے میں 20 سے لے کر 30 تک کا جو ایام جو ہوتے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں زیادہ کوشش کرتے تھے، زیادہ محنت کرتے تھے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، فریضہ نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کی ادائیگی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان کے عشر اخیر میں آخری 10 دنوں میں ہم بھی عبادت کے لیے اپنے آپ کو چاق و چوبند کریں۔ اور جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ شروع رمضان میں ہم تو بڑے جوش میں ہوتے ہیں، بڑے جذبے میں ہوتے ہیں، مسجدوں کو بھر دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کا نسخہ نہیں مل پاتا، نمازیں پڑھنے کے لیے جگہ نہیں مل پاتی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم وہی جوش، وہی جذبہ، وہی جنون رمضان کے آخری عشرے میں بھی باقی رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہم اپنا روٹین بنا لیں کہ ہم شروع کے دونوں عشروں میں اگر 1 پارہ 2 پارہ روزانہ ختم کرتے تھے تو ہمیں ہونا چاہیے، ہمارا یہ روٹین ہونا چاہیے کہ ہم آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، 2 پارہ 3 پارہ 4 پارہ ایک دن میں ختم کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کریں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر ابھاریں، انہیں بھی رغبت دلائیں، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو راتوں کو جگائیں اور انہیں بھی عبادت کے لیے ابھاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں رمضان کے آخری 10 ایام کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ جو بھی عبادتیں ہم نے اب تک کی ہیں تو انہیں شرف قبولیت بخش اور آنے والے دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔